نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے غلاموں کے حقوق کیا ہیں اور غلام کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا غلام کس کو کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو لوگ ان دنوں اس وقت غلام خریدے جاتے تھے اور کوئی لوگ انسانوں کو بیچتے تھے اور کچھ لوگ خرید کرتے تھے، ان کو لیتے تھے اور وہ ان سے کام کرواتے تھے۔ آج کل وہ تو صورتحال نہیں رہی۔ آج کل غلام وہ ہوئے جو ہمارے پاس نوکریاں کرتے ہیں، کسی کے پاس نوکریاں کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی انسان کو اپنے کام کے لیے رکھ لے یا کسی اپنے کام کے لیے بلا لے، وہ سمجھ لو اس کا غلام ہے، اس کا نوکر ہے، اس کا مالک ہے، اس کا خادم ہے، وہ اس کا خدمت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 36 پارہ نمبر 5 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرو، آگے فرمایا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا فرمایا صرف میری عبادت کرو اور اس کے بعد کسی کو میرا شریک نہ بناؤ، کہ شرک نہ کرو، اور آگے فرمایا اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد فرمایا اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے بارے میں فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور رشتہ داروں کا فرمایا اور یتیموں کا فرمایا، اور پھر فرمایا محتاجوں جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا قریب کے ہمسائے اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد فرمایا اپنے پاس بیٹھنے والے ساتھی جو قریب بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے واضح فرما دیا غلام لونڈیوں، جو غلام ہیں آپ کے اور جو آپ کی لونڈیاں ہیں آپ کی ملک میں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ دیکھو اللہ پاک نے سب چیزوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا، ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا جو متکبر تکبر کرنے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو، خود اترانے والا ہو کہ میں بہتر ہوں، یہ بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا غلاموں کے حقوق کے بارے میں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غلاموں کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا روزانہ 70 مرتبہ معاف کرو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں، سوچیں کہ جو ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا کسی کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر کوئی انسان ایک غلطی کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 3 کرتا ہے، اتنا تو نہیں ہو سکتا کہ 70 غلطیاں کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوا اگر کبھی کسی غلام سے، کسی نوکر، کسی خادم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ معاف کریں۔ اتنا غلطیاں اگر ہو جائیں پھر بھی معاف کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ ویسے سلوک کریں جیسے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں ہمارے جیسے۔ کیونکہ ایک غلامی ان کو ملی، اگر وہ غربت کی وجہ سے وہ غلام بنے، یا پرانے زمانے میں اس وقت ہوتے تھے جب ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہوتا تھا، یا کوئی انسان کسی انسان کو پکڑ لیتا اور اس وقت منڈیاں لگتی تھی اور منڈی میں جا کے فروخت کرتا، بیچ دیتا، آگے کوئی لینے والا آ کے لیتا، وہ ان سے اپنی خدمت لیتے اور اپنا اسے غلام بنا کے رکھتے، اپنے کام کرواتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی غلام سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا 70 مرتبہ اسے معاف کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا
کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے اپنے ساتھ چاہتے ہیں، دوسرا جیسے اپنے بچوں کے ساتھ چاہتے ہیں، کیونکہ بچوں کو ہر انسان معاف کر دیتا ہے، اور اپنے قریب والوں کو اور اپنے آپ کو ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ ہمیں ایسا سلوک اپنے غلاموں کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یہ سنن ترمذی شریف کتاب البر والصلاۃ حدیث نمبر 1956۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، غلاموں کے رواج کے مطابق کھلاؤ، غلاموں کے بارے میں فرمایا غلاموں کے رواج کے مطابق کھلاؤ اور پہناؤ، اور جس کام کے کرنے کی ان میں طاقت نہ ہو اسے تکلیف نہ دو۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ نے فرمایا غلاموں کے رواج کے مطابق، جیسے کسی علاقے میں کسی جگہ کے ہوں، جیسے وہاں پہ کھانا وہ کھاتے تھے اور جیسا وہ پہناوا پہنتے تھے اسی حساب سے ان کو پہنایا جائے اور اسی حساب سے ان کو کھلایا جائے۔ کچھ لوگوں کی غذاؤں میں فرق ہوتا ہے، کچھ لوگ اچھی چیزیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ سادہ غذائیں کھاتے ہیں، سادہ غذائیں ویسے اچھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ مطلب مہنگی غذائیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ عام غذائیں کھاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرما دیا جیسے ان کے رواج کے مطابق، یہ اس لیے فرمایا کہ مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی ایسی خوراک کھانے والے ہیں اور کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ ان کی خوراک ہماری خوراک سے نہیں ملتی، ہمیں پریشانی ہوگی یا ہمارا معدہ خراب ہوگا یا ہماری طبیعت کچھ دن کے لیے اکتا جائے گی اور پریشان ہوں گے، ہمیں کھانا پسند نہیں آئے گا یا ہم کھا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ خوراک وہ الگ ہوگی، وہ ہماری خوراک سے مختلف ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو ایسی خوراک کھلاؤ، ان کے رواج کے مطابق جیسی خوراک وہ کھاتے تھے ان کو ویسی کھلاؤ۔ آگے فرمایا جیسے وہ پہنتے تھے، جس قسم کے کپڑے، کیونکہ علاقے کی روٹین ہوتی ہے، کسی علاقے والے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کسی علاقے والے سادہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، کسی علاقے والے بڑے بڑے ڈھیلے کپڑے پہنتے ہیں، اس کو اسی حساب کے مطابق اگر پہنایا جائے تو وہ مطمئن اور خوشحال رہ سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا اس کو طاقت جتنی نہ ہو اس کی طاقت کے مطابق کام دو، اگر اس کی طاقت سے کام زیادہ ہو اسے تکلیف ہوگی، آپ ان کا خیال کریں، اس کو تکلیف نہ دو، اس کی طاقت کے مطابق اس کو کام دو۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا ہمیں اللہ کے نبی نے، تاکہ وہ بھی خوشحال رہے، آپ بھی خوشحال رہو، مطمئن رہو۔ یہ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 1662۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دھوکہ باز، متکبر، خیانت کرنے والا اور خادموں غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا اور کتنا سختی سے منع فرما دیا، اور یہ بھی فرما دیا جو انسان دھوکہ کرتا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو متکبر تکبر کرتا ہے اور وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا جو خیانت کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھی جائے امانت کے طور پہ، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا جو خادموں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، یعنی کہ جو ان کے غلام ہوں، جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، اس کے کام کرنے والے لوگ ہوں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، وہ بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمیں اس چیز سے اندازہ کر لینا چاہیے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں آنا چاہتے ہیں، قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور برے سلوک سے پرہیز کریں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 13۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے اپنے کسی غلام کو ایسے جرم کی حد لگائی جو اس نے نہیں کیا، اس کو تھپڑ مارا، یا ایسی اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے۔ اللہ اکبر، دیکھو اگر یہ آپ نے واضح فرما دیا، اگر کسی انسان نے اپنے غلام کو اس چیز کی تکلیف دی جو اس نے جرم نہیں کیا، ویسے تکلیف دی، کچھ لوگ ہوتے ہیں غلط فہمی پہ اپنے غلاموں، اپنے خادموں، اپنے نوکروں کو مارتے ہیں یا ان کو تکلیف دیتے ہیں کہ تو نے یہ فلاں کام کیا، حالانکہ اگر اس نے نہ بھی کیا ہو اس کی سزا یہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے۔ اگر کسی نے اپنے غلام کو مارا یا کوئی تکلیف دی، اس کا وہ جرم نہیں تھا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کرے، اس کی تکلیفیں ختم کر دے، کیونکہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے جب وہ غلام خریدے جاتے تھے، اس لیے ان کو آزاد کر دے، وہ اپنے قید میں نہ رکھے۔ یہ بھی مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 13۔
آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے قریب، وصال کا وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں سخت تاکید فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ نہیں انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور انہیں وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور ان غلاموں اور لونڈیوں میں سے جسے تم پسند کرتے ہو اسے اپنے پاس رکھو، اور جسے ناپسند کرتے ہو اسے بیچ دو، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب نہ دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے قابو میں دے دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ان کے قابو میں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کے نبی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرمائی، لوگوں کو سمجھایا کہ اپنے غلاموں کے بارے میں، اپنے خادموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ انہیں ڈرنے کا کیا فرمایا؟ آگے کیا کرو ڈر کر؟ یہ کرو کہ انہیں وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے غلاموں، اپنے نوکروں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، یہ نیچے بیٹھے ہم اوپر بیٹھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ساتھ وہ سلوک کرو، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور ان کے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جسے تم پسند نہیں کرتے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلام یا کوئی نوکرانی یا کوئی نوکر پسند نہیں آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے تکلیف نہ دو، تاکہ اپنے قابو میں رکھ کے اسے تکلیف دیتے رہو، ایسا نہ کرو، اسے بلکہ آزاد کر دو، اسے چھوڑ دو، کیونکہ جو چیز پسند نہ ہو اسے بار بار نفرت ہوتی ہے اور اسے تکلیف دینے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمہیں پسند نہ ہو اسے واپس کر دو، اسے بیچ دو، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب نہ دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے قابو میں دے دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا آگے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ تم ان کے قابو میں آ جاتے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ آپ کے قابو میں ہیں، آپ ان کو آزاد کر دیں یا ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ یہ سنن ابی داؤد شریف کتاب الادب حدیث نمبر 5156۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو سواری پر سوار تھا اور اس کا غلام اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، اسے بھی اپنے پیچھے سوار کر لے، یہ تمہارا بھائی ہے اور اس کی روح تمہاری روح کی طرح ہے۔ تو اس شخص نے اس غلام کو سوار کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے جب تک لوگ اس کے پیچھے پیدل چلیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کے نبی کے صحابی کیا فرماتے ہیں، دیکھا ایک بندہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر جا رہا ہے اور اس کا غلام پیچھے دوڑ رہا ہے، تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اے بندے تو یہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو تیرا غلام ہے، یہ تیرا جو نوکر ہے، اس کی روح تیری روح جیسی ہے، اس کا جسم اس کا تیرے جیسا ہے، لیکن اس کا دل بھی کرتا ہے کہ میں سواری پہ بیٹھوں، لیکن تو ایسا نہ کر، اسے پیچھے دوڑا نہیں، اس کو اپنے ساتھ بٹھا دے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے غلام کو پھر اس نے کیا کیا، پھر اس نے اپنے غلام کو پیچھے سوار کر لیا۔ پھر وہ فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے، کب تک؟ جب تک انسان لوگوں کو اپنے سے پیچھے چلے یا اپنے لوگوں کو حقیر سمجھے یا پیچھے چلائے، اپنے قریب کر کے نہ چلائے، وہ کیا کرتا ہے، اس وقت تک وہ انسان اللہ تعالیٰ سے بھی دور رہتا ہے۔ کیونکہ مطلب یہ ہوا کہ جو انسانوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جو انسانوں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، ان کو تکلیفیں دیتا ہے، جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہوتا ہے۔ یہ ہے یا علوم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 886۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اگر غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرے، پھر یہ پہلے تھا غلاموں کی خدمت کے بارے میں، آگے ہے کہ جو غلام اپنے آقا کی خدمت کرے اس کو کیا اجر کیا فائدہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے
تو اس غلام کے لیے 2 اجر ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا غلاموں کے لیے۔ اگر کوئی غلام کسی بھی مالک، کسی آقا پر غلام ہو جائے، وہ کیا کرے؟ اپنے آقا کی خیر خواہی کرے، دل سے اس کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ 2 اجر کیا ہوں گے؟ ایک اجر یہ ہے کہ اپنے آقا کو خوش کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسا بنایا وہ ویسا تھا، اس نے غلام اختیار کی یا خدمت اختیار کی، تو وہ اپنے آقا کی دل سے خدمت کرتا رہا، اس کو ایک اجر وہ ملے گا۔ اور دوسرا اجر یہ ملے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی دل سے عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھی بھلائی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 1664۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جنت اور جہنم میں جانے والے 3 شخص ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ فرمایا 3 شخص ہیں سب سے پہلے جنت میں جانے والے، اور 3 شخص ہیں سب سے پہلے جہنم میں جانے والے۔ وہ فرمایا میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جنت میں جانے والے 3 شخص کون ہوں گے؟ اور وہ یہ ہوں گے، ایک وہ ہوگا جو شہید ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور دوسرا وہ ہوگا جو غلام جس نے اپنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اپنے آقا کی خدمت کی۔ سبحان اللہ، دیکھو اگر کوئی انسان ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جائے، وہ بھی سب سے پہلا جنت میں جانے والا ہوگا۔ دوسرا وہ جس نے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اپنے آقا کی خدمت کی، خیر خواہی کی، وہ بھی جنت میں جائے گا سب سے پہلے۔ اور تیسرا وہ ہوگا جو پارسا پرہیزگار ہوگا، اہل و عیال دار اور بال بچوں والا ہوگا، جو کسی کے آگے دست دراز نہ کرے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور خود محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالے حق حلال کے ذریعے، وہ بھی سب سے پہلا جنت میں جانے والا انسان ہوگا۔ اور جہنم میں جانے والے 3 شخص کون ہوں گے؟ اور 3 شخص وہ ہوں گے، سب سے پہلا یہ ہے ایک ظالم امیر جو امیر ہوگا، پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ ہوگا، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتا ہوگا، وہ سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا کون ہوگا؟ دوسرا وہ جو مالدار، جو اللہ تعالیٰ کا حق اور ادا نہیں کرتا۔ دیکھو اللہ اکبر، دیکھو جو انسان مالدار ہو، پیسے والا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا ہوگا، وہ بھی سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا وہ ہوگا جو شعرا متکبر فقیر، تیسرا وہ ہوگا جو متکبر ہوگا اور ہاتھ پھیلانے فقیر ہوگا۔ ظاہری وہ فقیر ہوگا، فقر اس نے اختیار کیا ہوگا، لیکن وہ تکبر کرتا ہوگا کہ میں فقیر ہوں، فلاں لوگ گھٹیا ہیں، فلاں لوگ یہ ہیں وہ ہیں، ان کو غلط سمجھتا ہوگا، وہ بھی سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 685۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا غلام کھانا لے کر آئے تو اسے چاہیے کہ غلام کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اس کو ایک لقمہ ہی دے دے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی انسان کا غلام اس کے لیے کھانا لے کے آئے، اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائے، اس کو حقیر نہ جانے، کیونکہ اس کا یہ سبق مل رہا ہے، کیونکہ جو چیز خود کھائے اپنے غلام اپنے نوکر کو بھی وہی چیز کھلائے۔ آگے فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس کو چند لقمے ہی کھلا دے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی کیونکہ میں غلام ہوں، میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اگر میں آقا ہوتا تو سردار ہوتا یا میرے پاس دولت ہوتی تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا، اس کے دل آزائی نہیں ہوگی بلکہ اس کا دل خوش ہوگا اگر ایسا کرے گا، کیونکہ دل خوش کرنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ بھلائی کرے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اس سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب العتق حدیث نمبر 2557۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ نے فرما دیا کہ ہر ایک نگران ہے اپنے رعایا، جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، جو بچے ہیں ان کی نگران ہے، کیونکہ اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ کیا سلوک تو نے کیا تھا اپنے رعایا کے بارے میں، اپنی رعایا کے ساتھ جو تیرے قبضے میں تھے، تیرے قابو میں تھے، تیری تربیت میں تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ کیونکہ اگر وہ اس کا جواب صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اگر اس کا جواب صحیح نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 5200۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو مارا تو اس کا غلام کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ صدائیں کرنے لگا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے واسطے دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے معاف کر دو، مگر صحابی رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو معاف نہ کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کی چیخ و پکار، اس کی آواز آہوزاری سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے۔ جب اس صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو کیا دیکھا، تو وہ فوراً اپنا ہاتھ روک لیا، اس غلام نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس غلام نے تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا مگر تم نے اسے معاف نہ کیا، اور جب تم نے مجھے دیکھا تو اپنا ہاتھ روک لیا۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کیا اور آزاد کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر تم اس طرح نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہارا منہ جھلسا دیتی، منہ جلا دیتی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو وہ صحابی رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے دیتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے مجھے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے مجھے چھوڑ دو، لیکن اس صحابی نے نہیں چھوڑا، وہ مارتا رہا۔ تو اس کی چیخ و پکار اتنی بلند ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے دیکھا تو اسے فوراً چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے تجھے دیتا رہا، وہ تجھے التجا کرتا رہا تیرے ساتھ، تو نے اس کی التجا نہیں مانی، اب تو نے مجھے دیکھا تو تو نے چھوڑ دیا۔ پھر اس کو شرم آئی، اس نے سوچا کہ اس کو حیا آیا کہ اللہ کے نبی کو دیکھ کے اس نے چھوڑ دیا، اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد کرتا ہوں، اگر میں نے اس کو تکلیف دی تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا اگر تو اس کو نہ چھوڑتا، اس کو آزاد نہ کرتا تو یہ تیرے لیے کیا ہوتا، تیرے لیے عذاب یہ ہوتا کہ قیامت والے دن جہنم کی آگ تیرے منہ کو جلا دیتی، کیونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کو تسلیم نہیں کیا، تو نہیں کرتا تو ایسا کرتا، اگر تو نے اس کو آزاد کیا کیونکہ یہ تو نے اس کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اب تجھے کوئی ملامت نہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 1659۔ آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ عنہ آٹا گوندھ رہے تھے۔ ایک شخص نے یہ دیکھا تو عرض کی اے عبداللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے غلام کو ایک کام سے بھیجا ہے اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اس پر 2 کام جمع کروں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی کے صحابی رسول کا کیا علم تھا، انہوں نے یہ سوچا اگر ایک غلام کو ایک کام اس کے ذمہ لگایا تو دوسرا کام وہ خود کرنے لگے۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا تو تو کیا کر رہا ہے، تو آٹا گوندھ رہا ہے، یہ تو تیرے غلام کا کام تھا، لیکن انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر میرا غلام ایک کام کر رہا ہے دوسرا کام میں خود کر لیتا ہوں، یہ میں بالکل ہی پسند نہیں کرتا، کیونکہ ایک کام میں وہ کرے دوسرا کام بھی اسی سے کرواؤں۔ دیکھو یہ تھا صحابی رسول کا مقام، ان کا کیا علم تھا، اگر کسی کام کو کسی غلام کو بھیجا کسی کام کے حوالے سے تو دوسرا کام وہ خود کرنے لگے، اس لیے تاکہ وہ تھک نہ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہمیں بھی چاہیے اس صحابی رسول سبق سیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی تسلیم کریں اور اللہ تعالیٰ کے بھی فرمان مبارک تسلیم کریں۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خلیفہ دوم امیر المومن حضرت سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر ہفتہ کے دن مدینہ شریف کے بالائی سے جو اونچی جگہ تھی وہاں پہ تشریف لے جاتے. وہاں پہ کیا کرتے؟ کیونکہ وہاں پہ بہت بڑے پہاڑ ہیں، وہاں پہ سخت محنت کرنے والے لوگ ہوتے، سخت محنت کر رہے ہوتے، اور وہاں پر تشریف لے جاتے. اگر آپ رضی اللہ عنہ وہاں کسی غلام کو ایسا کام کرتے دیکھتے جو وہ کر رہا ہے مشکل سے، اسے طاقت نہ ہوتی تو اس کا ہاتھ بٹاتے اور اس کے ساتھ کام کرواتے. کیونکہ اگر کسی انسان کو کوئی مشکل میں دیکھے، سب کو چاہیے، ہمیں بھی کوئی غلام ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر کوئی انسان مشکل میں ہو اس کے ساتھ کام کروانا چاہیے تاکہ اس کی مشکل تھوڑی آسان ہو جائے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں. آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. حضرت حشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک گزر شام میں کچھ کاشتکاروں کے پاس سے ہوا. کیونکہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ان کا وہ گزر رہے تھے شام میں، کچھ کاشتکار کو محنت کر رہے تھے، کاشتکاری میں مصروف تھے. ان کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا، وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، اس کے سروں پر زیتون کا تیل ڈالا ہوا تھا اور ان کے سروں کے اوپر زیتون کا تیل ڈال دیا تھا. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا ان کو محصول زمین کا نہ دینے کی سزا، جو زمین کے کاشتکاری کا محصول ہوتا ہے، جو ان کی کام کرتے ہیں ان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ نہیں دیا گیا، وہ مالک کو انہوں نے نہیں دیا، غلاموں نے، کاشتکاروں نے، اس لیے ان کو وہ سزا دی جا رہی تھی. ان کے سروں کے اوپر زیتون کا تیل ڈال کے اور ان کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا. کیونکہ جب انسان دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے اور سر میں تیل ہو وہ گرم ہو جاتا ہے مزید، اس لیے ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. زیتون کا پھر انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ ان کا زمین کا جو حصہ تھا وہ انہوں نے نہیں دیا، اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی. ایک روایت میں ہے کہ جزیہ کی وجہ سے ان کو قید کیا گیا، ان کو قید کر دیا گیا. حشام بن حکیم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوا جو انسان کسی انسان کو تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن تکلیف دیتا ہے. پھر وہ امیر کے پاس گئے جو ان کا حاکم تھا، جن کی زمینیں تھیں، وہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو یہ حدیث مبارکہ سنائی تو اس نے ان کو چھوڑ دینے کا حکم دیا. اس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں اور ان کی تکلیف کو معاف کر دیتا ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2613. ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. حضرت ابو علی سوید بن مکرن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکرن کے ساتھ 7 بیٹوں میں سے 7واں تھا اور ہمارا معمول تھا ہم کیا کرتے، ہماری یہ عادت تھی، ایک غلام تھا، ہم میں سے ایک چھوٹے نے اس کو تھپڑ مارا، ہمارے بھائی نے، ایک چھوٹے بھائی نے، ہم 7 بیٹے بھائی تھے اور ایک ہمارے بھائی نے اپنے غلام کو جا کے تھپڑ مارا. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا. ایک روایت میں ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں 7واں تھا اور میں نے جا کے تھپڑ مارا اور دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غلام کو آزاد کرو، اگر آزاد نہیں کرو گے تو یہ آپ کے لیے جرم ہوگا، اگر آزاد کر دو کہ یہ آپ کا کفارہ ہو جائے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1658. ہمیں بھی چاہیے، آج کا موضوع یہ ہوا کہ ہم غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اگر ہمارے کوئی نوکر ہوں ہم ان کے ساتھ ویسے سلوک کریں جیسے اپنے لیے چاہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہ اپنے غلاموں، اپنے خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.